بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی عدنان عزیز ہیں، انہوں نے توجہ دلائی کہ یہ قربانی کے دنوں میں بہت سے لوگ اس کو کافی سمجھ رہے ہیں کہ پورے گھر میں کسی ایک کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے، ایک بکرا ایک بکری ذبح کر لی جائے اور وہ سنت سب کی ادا ہو جائے گی۔ تو کیا ایسا سمجھنا، اور اس پر ایک حدیث بھی کا بھی حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ ترمذی شریف میں اس طرح کی روایت ہے۔ جی ہاں، ترمذی شریف میں روایت ہے، لیکن بعض اہل علم بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ ترمذی شریف میں روایت ہے، لہذا جو ہے ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تو ہم عرض کریں گے، حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، ایک چیز آپ کو یاد رہے گی اور باقی سب چیزیں اوجھل ہو گئی آپ کی نگاہ سے۔ کیا ایک ہی حدیث ہے قربانی کے سلسلے میں، اور حدیثیں نہیں ہیں؟ وہ حدیث جس میں کتنی سخت وعید آئی ہے، اس کا جب وہ کہاں لے جائیں گے، جس میں حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من واجد ساعۃ فلم یضاحی فلم یقربنا الی مصلانا، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے پھر وہ قربانی کی نیت نہیں کرتا، قربانی نہیں کرتا، تو ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، اتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور جو قربانی کی وسعت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، تو صاحب نصاب جو شخص صاحب زکوٰۃ ہے، صاحب صدقہ فطر ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اب جو صاحب نصاب ہے، اب گھر میں اگر 5 افراد ہیں اور پانچوں صاحب نصاب ہیں، بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، باپ بھی صاحب نصاب ہے، بیوی بھی صاحب نصاب ہے، تو سب کے لیے قربانی واجب ہے۔ اور اگر پورے گھر میں ایک ہی فرد صاحب نصاب ہے تو پھر جو ہے ایک ہی قربانی واجب ہے۔ تو ایسی صورت میں، اور وہ جو ترمذی شریف کی روایت جس کو لے کر کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک ہی قربانی پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہے، وہ اس زمانے کی بات، غربت کا زمانہ، پورے گھر کو چلانے والا ایک ہی فرد، وہی صاحب نصاب، وہی صاحب استطاعت ہوتا تھا، تو وہ سب کی طرف سے قربانی کر لیتا تھا، خود بھی کھاتا، دوسروں کو بھی کھلاتا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی تھی۔ اور اس حدیث پاک کا مطلب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، احناف نے خصوصاً یہ لیا ہے کہ قربانی ایک آدمی کرتا ہے جس کے لیے واجب ہوتی ہے، واجب نہ بھی ہوتی وہ قربانی کرتا اور سب کی نیت ثواب میں شامل کر لیتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ اور حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی قربانی کرتے، ازواج مطہرات کی الگ قربانیاں ہوتی، اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک قربانی ایسی بھی کی جس میں پوری امت کو ثواب میں شریک کیا۔ تو پہلے جو لوگ قربانی کرتے، یعنی جو شخص گھر میں قربانی کرتا، تو اب قربانی تو اپنی طرف سے اس کی ہوتی لیکن ثواب میں سب کو شامل کر لیتا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ثواب میں آپ اوروں کو شامل کر لیں اپنی قربانی میں، کہ یہ میری قربانی کا جو عمل اللہ نے ہم سے انجام دلایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا ثواب دے اور ہمارے تمام گھر والوں کو اس کا ثواب دے، یہ ہے اس کے معنی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہ جو صاحب نصاب ہو اس کے لیے صرف قربانی، گھر میں دوسرے لوگ صاحب نصاب ہوتے ہی نہیں تھے، تو لیکن اگر صاحب نصاب کئی فرد ہیں گھر میں، تو جو لوگ بھی صاحب نصاب ہیں، ہر ایک کے لیے، ہر صاحب نصاب کے لیے قربانی کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے، یعنی فرض عملی ہے، واجب ہے۔ اس کو سنت مؤکدہ بھی اگر کہیں گے تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے جو واجب ہے۔ اصل میں سنت کا لفظ بھی بعض دفعہ واجب پر بول دیا جاتا ہے، اس کی مثالیں ملتی ہیں، مثلا کہتے ہیں ختنہ سنت ہے، حالانکہ ختنہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی مثالیں مل جائیں گی۔ تو یہ اصطلاحات کا فرق ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ گھر میں اگر کئی افراد صاحب نصاب ہیں تو سب کے لیے قربانی واجب ہے، اور اگر ایک ہی صاحب نصاب ہے تو ایک ہی کے لیے واجب ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ صاحب نصاب تو کئی لوگ ہوں پھر بھی کوئی ایک ہی آدمی قربانی کر لے تو پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے عمل کے بھی خلاف ہے، اور جو ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے بھی خلاف ہے، اور ترمذی شریف کا جو مطلب لیا جا رہا ہے وہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور اس لیے، اور پھر بھی احتیاط ہمیں کیا کرنا چاہیے، آج کل جو ہے غریبوں کو جو ہے بقرعید میں اسی بہانے گوشت مل جاتا ہے، ہم جو ہے غریبوں کی خدمت اسی بہانے ہو جائے گی۔ اولاً تو قربانی تو اللہ تعالیٰ کے قربانی کے 3 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کسی عمل کا کوئی ثواب اس سے بڑھ کر ہے ہی نہیں،
لہذا قربانی زیادہ کرنی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں آپ جو ہے زیادہ قربانی کر رہے ہیں اور لوگوں کو قربانی کی ترغیب دے رہے ہیں, تو ہم کون ہوتے ہیں کہ قربانی میں قلت پیدا کرنے اور قربانی کی تعداد کم کرنے اور یہ کنجوسی اور بخل کیوں کر رہے ہیں کہ صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی ہم ایک بکرے سے کام چلا لے رہے ہیں پورے گھر کے لیے, اور سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اگر واجب نہیں ہے تو کیا ثواب بھی نہیں ہے. جو لوگ جو ہے اس کو واجب نہیں سمجھ رہے ہیں, کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ثواب بھی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. اگر ثواب ہے تو صاحب نصاب جب اللہ نے بنایا تو ثواب کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہو گیا کہ چونکہ ہم صاحب گھر کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے پھر لہذا ہم نہیں کریں گے, تو یہ نہ کرنے کی جو ہے بات کیوں چلائی جا رہی ہے؟ کرنے کی بات چلانی چاہیے, قربانی کی ترغیب دینی چاہیے. تو بہرحال قربانی صاحب نصاب کے لیے واجب ہے, اس غلط فہمی میں نہ رہیں. ہر صاحب نصاب اپنی قربانی کی فکر کرے. یہی کہ گھر کا ایک فرد ذمہ دار بن جائے جو سب کی طرف سے بڑے حصے میں بڑے جانور میں قربانیاں لے کریں. بہرحال جو بھی شکل بنے حصہ لیں یا قربانی اپنے بکرا کریں یا دوسرے سے کرائیں ذریعہ کسی کو وکیل بنائیں. بہرحال قربانی ہونا ضروری ہے ہر صاحب نصاب کے لیے.